اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ لوگ پلیز اٹینڈنس لگا لیں، پھر ہم شروع کر رہے ہیں جی۔ انٹرسٹنگ سی بات ہے، آج ہم اس کے فعل ماضی اور فعل مضارع کے بارے میں کچھ کہانیاں پڑھیں گے۔ بہت دھیان سے، بہت غور سے سننا ہے، کوشش کرنی ہے چل پھر کے نہ سنیں۔ فعل ماضی اور فعل مضارع۔ اوکے جی۔ فعل ماضی ہم نے پڑھا تھا کہ 3 حرفی مادہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، 3 حرف سے مل کے بنتا ہے۔ پہلے کو ہم نے نام دے دیا فے کلمہ، اور اس کے بعد دوسرے کو ہم نے نام دے دیا عین کلمہ، اور تیسرے کو ہم نے نام دے دیا لام کلمہ۔ تو یہ 3 مل کے آپ کا فعل ماضی بناتے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ اب اسی کے بارے میں ہم نے یہ سیکھا، فعل ماضی کے بارے میں، کہ فے کلمہ، عین کلمہ اور لام کلمہ۔ اب جیسے میں نے ابھی آپ کو کہا کہ ماضی میں فے کلمہ جو ہوتا ہے وہ لازمی زبر والا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن جو عین کلمہ ہے آپ کو کہا کہ 80% الفاظ زبر والے ہوتے ہیں، 15% الفاظ زیر والے ہوتے ہیں، اور 5% جو ہوتے ہیں وہ پیش والے ہوتے ہیں۔ اور لام کلمہ کے بارے میں پھر یہ کہ وہ ماضی کا لام کلمہ زبر والا ہوتا ہے۔ یہ ہم نارمل لفظ کی بات کر رہے ہیں، تو کیا سمجھ آئی؟ ہمارے پاس 3 طرح کے الفاظ ہو سکتے ہیں، فا ایلا، فا پہلے ہم کہہ لیتے ہیں فعلا، بلکہ پیش کا درجہ و بلند ہے اس کو لے لیتے ہیں فعولا، اور اس کے بعد ہمارے پاس آئے گا فا ایلا، اور تیسرے نمبر پہ آئے گا فا، بلکہ یہ بھی زبر والا پہلے درجوں کے حساب سے ہم دیکھ رہے ہیں، فعلا، اور پھر آخر میں ہے فعیلا۔ فا ای میرا نظر نہیں آتا اس لیے میں اس کو توڑ کے دکھا رہی ہوں، فعیلا، ٹھیک ہے۔ تو یہ 3 طرح کے ہمارے الفاظ ہوتے ہیں، فعولا، فعلا، فعیلا۔ آپ کو بچپن میں اسکول ٹائم میں آپ لوگوں نے دیکھا ہوا ہے کہ آپ لوگوں کی جب آپ سپورٹس ہم کھیلتے تھے یا کوئی پوزیشنز آتی تھی تو ہمارے پاس ایک 3 سٹیپ والی سیڑھی ہوتی تھی، ٹھیک ہے، ایک سٹیپ، اس کے بعد اس پہ فرسٹ پوزیشن والا کھڑا ہوتا تھا، ٹھیک ہے، پھر یہ دوسرا سٹیپ، اور پھر تیسرا سٹیپ۔ 3 سٹیپ کے اوپر ہماری سیڑھی ہوا کرتی تھی۔
ٹھیک ہے. جس کے اوپر فرسٹ سیکنڈ تھرڈ پوزیشن والے کھڑے ہوا کرتے تھے. تو آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ جو ہمارے زبر زیر پیش ہیں ان کے بھی درجات ہیں، یعنی کہ ان کے بھی اللہ تعالیٰ نے درجے بنائے ہوئے ہیں. سب سے بلندی کے اوپر فرسٹ پوزیشن کے اوپر پیش ہے، اور سیکنڈ درجے کے اوپر ہمارا زبر ہے، اور تھرڈ درجے کے اوپر ہمارا زیر ہے. ٹھیک ہے. تو یہ جو ہمارے درجے دیے گئے ہوئے ہیں، آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ ہم نے پڑھا تھا ایک درخت کے ساتھ بھی میں نے آپ لوگوں کو سکھایا تھا کہ جو اوپر پھل پھول پتے ہوتے ہیں سب سے بلندی کے اوپر ہوتے ہیں، پھر ایک ڈنڈا آ جاتا ہے تنا جو کہ زبر کی طرح زمین کے اوپر ہوتا ہے، اور پھر نیچے اس کی جڑیں ہوتی ہیں زمین کے نیچے، یعنی کہ زیریں جو ہیں وہ اس کے نیچے ہوتی ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے گریڈز بنائے ہیں، اس میں ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ درجہ بندی بھی اللہ تعالیٰ نے خود کی ہے. تو پیش جو ہے وہ سب سے بلندی پہ فعولا، پھر اس کے بعد فعالا، اور پھر اس کے بعد فعیلا. تو یہ اس طرح سے ہمارے پاس جو ہیں وہ 3 درجے آ گئے ہیں. اب انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اب فعولا جو ہے، ٹھیک ہے، اس سے اب ہمارے آگے مزید جو اسی سے مضارع بنے گا، یعنی کہ اس کے 3 طرح سے اس فعولا کے 3 مضارع بن جائیں گے، اور فعلا سے بھی 3 مضارع بنیں گے، اور اسی طرح فاعلہ سے بھی 3 مضارع بنیں گے. کس طرح سے بنیں گے؟ اب جس طرح میں نے کہا ہمارے پاس فاعلہ ہے، ٹھیک ہے، اس سے اب سب سے پہلے فعل ماضی فاعولا ہے، تو اس کے 3 مضارع بنتے ہیں، جس سے ہم نے کہا کہ 3 زبر زیر پیش تینوں آ سکتے ہیں. فعلا سے میں نے کہا پہلے یتان پہ زبر، فا کلمہ ساکن، یف اولو بھی بن سکتا ہے، اسی طرح اس کا یف الو بھی بن سکتا ہے، اور اس کا یف ایلو بھی بن سکتا ہے. یعنی کہ اسی سے یہ آگے اس کی 3 شکلیں مضارع کی تیار ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے، فاعلا سے یفعلو، یفعلو اور یفعلو. اب اسی طرح اس فعلا کے بھی 3 مضارع بن سکتے ہیں، سیم یفعلو، یفعلو پہلے آئین کلمہ پر پیش ہے، اور یفعلو آئین پہ زبر ہے، اور یفعلو. ٹھیک ہو گیا، اس کے بھی 3 بن گئے. اسی طرح فعیلا کے بھی 3 مضارع بن سکتے ہیں، سیم یفعلو، اولو، اور یفعلو اور یفعلو. ٹھیک ہے، تو یہ ان تینوں کے جو ہیں
اس طرح سے آگے 3 بچے ہوں گے مضارع کے، یعنی کہ آئین کلمہ پیش والا بھی ہوگا، آئین کلمہ زبر والا بھی ہوگا، اور آئین کلمہ زیر والا بھی ہوگا. ٹھیک ہے، تو اس طرح سے ہمارے پاس 9 مضارع کی شکلیں آ گئی. ایک فعلا کی 3 شکلیں، فعلا کی 3 شکلیں، اور فعلا کی 3 شکلیں. اب ہم نے علماء نے یہ چیز دیکھی جب انہوں نے قرآن، اب یہ تو عربی زبان کا ہے نا، عربی زبان میں یہ ساری شکلیں موجود ہیں. اب علماء نے جب اس کے اوپر تحقیق کی، ٹھیک ہے، تو انہوں نے یہ کہا کہ اس میں سے بہت سارے گروپ ایسے ہیں کہ جن کا استعمال قرآن مجید کے اندر نہیں ہوا، یعنی کہ 9 میں سے صرف 6 الفاظ ہیں، 6 شیپس ہیں جو قرآن میں جن کا استعمال ہوا ہے، اور باقی 3 شیپس ایسی ہیں جن کا قرآن مجید میں استعمال نہیں ہوا. ٹھیک ہے، تو انہوں نے پھر یہ سوچا کہ ہم بہتر ہے کہ ہم ان 3 کو پڑھتے ہی نہیں ہیں. زبان میں تو ہمیں اس کی ضرورت پڑے گی عربی بولتے ہوئے، لیکن قرآن مجید پڑھنے کے لیے ہمیں ان کی ضرورت نہیں ہے. تو کیونکہ ہمارا یہ کورس قرآن سے ریلیٹ کر رہا ہے، تو اس وجہ سے ہم نے صرف وہی 6 شکلیں پڑھیں گے کہ جو 6 شکلیں ہمیں قرآن مجید کے اندر جن کا استعمال ہوا ہے. اب اگر میں سب کو یفعلو 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 کر لوں تو میرے لیے بہت مشکل ہو جائے گا اس کو یاد کرنا یا سمجھنا، یا اس کو جو ہے آپس میں ڈفرینشیٹ کرنا. تو اس وجہ سے علماء نے پھر کیا کیا کہ ان 6 الفاظ کو مختلف نام دے دیے. ٹھیک ہے، اب یہ 6 الفاظ جو ہیں ان کو مختلف نام دے دیے گئے، اور انہی کے اکارڈنگلی ہم اس کو جو ہے پڑھیں گے، یعنی کہ انہی 6 کو یاد کریں گے. اب ان ناموں کو یاد کرنے کے لیے ایک میں نے سٹوری بنائی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، اگر وہ سٹوری آپ کو یاد ہو گئی، سمجھ آ گئی، تو آپ کو ان سب کو یاد کرنا بہت ہی آسان ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو اکثر لوگوں کو یہ یاد نہیں رہتا، اس میں کنفیوز رہتے ہیں، پریشان رہتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں ہمیں سمجھ نہیں آ رہی. لیکن اس سٹوری کی مدد سے آپ لوگوں کو یہ بہت اچھے سے سمجھ آ جائے گی. اچھا، اب ہم آپ کو ایک اور سٹوری سنا دیتی ہوں. آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے یہ دیکھا ہوا ہے کہ ہم نے 3 درجے بنائے، ایک پیش کا درجہ، ایک ہم نے لیا سب سے پہلے ہم نے لے لیا پیش کا درجہ، اس کے نیچے ہم نے لے لیا زبر کا درجہ، اور اس کے نیچے ہم نے لے لیا زیر کا درجہ. اتنی بات سمجھ آئی ہے کہ ان کے درجے ہوتے ہیں؟ جی میم. جی میم، تو یہ سب سے اوپر ہے جی پیش کا درجہ. اچھا، اب آپ اگر پرانے زمانے کو ذہن میں لاؤ، بہت پرانے زمانے کو، اور آپ اگر ہسٹری کو آپ دیکھتے ہو تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ جب کنگز ہوا کرتے تھے، انگلش موویز بھی اگر آپ نے دیکھی ہیں تو پہاڑ کی چوٹی کے اوپر وہ ہمیشہ اپنے قلعے بنایا کرتے تھے. جو پہاڑی علاقوں میں رہا کرتے تھے وہ ہمیشہ ٹاپ ہل کے اوپر، چوٹی کے اوپر اپنا قلعہ بنایا کرتے تھے تاکہ ان کے اوپر بآسانی حملہ نہ ہو سکے. اگر کوئی نیچے سے چڑھ رہا ہوگا سیڑھیاں پہاڑ، تو اوپر سے وہ اٹیک کریں گے اور ان کو اوپر چڑھنے نہیں دیں گے. تو سب سے اوپر ٹاپ پہ جو ہے وہ ہمارے بادشاہ سلامت ہیں،
کنگ ہے. ٹھیک ہے. اس کے نیچے پہاڑ کے درمیان میں کیا ہے؟ وزیر اعظم نے اپنا گھر بنا لیا ہے. اور وزیر صاحب جو ہیں ان کے پاس زبر ہے، یعنی کہ زبر جو ہیں وہ وزیر صاحب ہیں. اور سب سے نیچے زمین پہ جو اب ایک نارمل ایریا آ جاتا ہے، وہاں پہ پسی ہوئی عوام ہے. اور سب سے نیچے ہے تو اس کے پاس زیر ہے. ٹھیک ہو گیا؟ یہاں تک سمجھ آ گئی؟ اوپر ہے بادشاہ سلامت، نیچے ہے وزیر اعظم، اور یہاں پہ ہے عوام. اب بادشاہ سلامت ہیں تو بہت ہی نیک، ٹھیک ہے، اور بہت ہی لیکن بیچارے بہت بیمار ہیں، بیڈ ریڈن ہیں، اس لیے وہ اپنی جگہ پہ ساکت ہیں، یعنی کہ وہ کہیں پہ بھی جاتے نہیں، اپنے ہی محل کے اندر ہر وقت رہتے ہیں، لیکن ہیں وہ بہت کرم کرنے والے. اب آپ نے دیکھنا ہے کہ آئین کلمہ جو ہے نا، وہ آپ نے اس کے اوپر نوٹس کرنا ہے کہ جو آئین کلمہ ہے وہ اپنے اس کے اکارڈنگلی ہوگا، یعنی کہ اپنے جو آئین کلمہ ہے اس کو آپ نے نوٹس کرنا ہے. تو بادشاہ سلامت جو ہیں وہ کیا ہیں؟ ان کا نام ہے، یعنی کہ وہ ہیں کروما. ماضی میں آپ نے دیکھا پہلا زبر، اب آئین کلمہ بادشاہ سلامت کا پیش والا ہے کرو، اور آخری بھی زبر والا کروما. اب یہ اپنی جگہ پہ فکس ہیں، یہ نہ کہیں آتے ہیں نہ کہیں جاتے ہیں، بس اپنے ہی مقام پہ رہتے ہیں. اب وزیر اعظم جو ہیں وہ اکثر مدد لینے کے لیے، مال بٹورنے کے لیے جب اوپر بادشاہ کی طرف جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اب ان کی 3 پوزیشنز ہیں. ایک بادشاہ سلامت کے پاس جاتے ہیں مال بٹورنے کے لیے، کیا کرنے کے لیے؟ مدد لینے کے لیے. تو یہ اب تینوں وزیر کی زبروں والے نا سا را. اب دیکھنا کہ جب ماضی میں ان کی اپنی شکلیں ہیں، ٹھیک ہے، مدد لینے کے لیے یہ بادشاہ سلامت کے پاس بھی جا سکتے ہیں، خوب مدد لے کے، پیسے بٹور کے، فتح یاب ہو کے وہ واپس اپنے محل آ جاتے ہیں. فا اب تا ہا. اب دیکھ رہے ہو کہ جو وزیر ہے وہ سب زبروں کے ساتھ ہے. بادشاہ پیش والا ہے بلندی والا، درمیان والا جو وزیر ہے اس کے اوپر سب زبریں آ رہی ہیں. فا تا ہا. مدد لینے بادشاہ کے پاس اوپر بھی جا سکتا ہے، پھر فتح یاب ہو کے خوب پیسے بٹور کے نیچے آ جاتا ہے اپنے محل، تجوریاں بھر لیتا ہے، اور پھر پسی ہوئی عوام کو مزید پیسنے کے لیے اس کو جا کے نیچے بھی جا سکتا ہے، خوب ضربے لگاتا ہے، مارتا ہے اس کو، کہ اتنا دبا کے رکھو کہ کوئی سر اٹھانے کی جرت نہ کرے. ٹھیک ہے. زارابا. تو یہ بات جو وزیر ہے وہ 3 حالتوں میں رہتا ہے، مدد لینے اوپر جاتا ہے ناسارا، فتح یاب ہو کے نیچے آتا ہے، اور پھر پھنٹی چڑھانے کے لیے عوام کے پاس جاتا ہے. تو اس کی جو ہے وہ تینوں پوزیشنز ہیں. ٹھیک ہے. اور وزیر کیونکہ 3 جگہوں پہ آ جا سکتا ہے تو اس کے 3 نام ہیں. ٹھیک ہے. ناصرہ، فاتحہ، زارابا. عوام جو ہے، جو پسی ہوئی عوام ہے، وہ بیٹھ کے اکثر حساب کتاب لڑاتی رہتی ہے کہ اب ہم اپنا کیا کریں، مطلب اس وزیر سے کس طرح ہم مشکل آسان کریں. تو اپنی اکثر وہ میٹنگ شیٹنگز کرتے رہتے ہیں اور حساب کتاب لڑاتے رہتے ہیں. ہا سی با.
اب آپ نے دیکھا کہ وزیر جو عوام ہے اس کو زیر مل گئی حسیبہ، اور اس کے بعد عوام وزیر کے پاس بھی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے، اپنی شکایات لے کے، لیکن وزیر ان کو بادشاہ تک نہیں پہنچنے دیتا، کیونکہ بادشاہ خود تو وہاں میں نکل نہیں سکتا بیماری کی وجہ سے، لیکن وزیر نے اتنا سخت پہرا لگایا ہوا ہے چاروں طرف کہ عوام کراس کر کے اس کی پہاڑی اوپر بادشاہ تک نہیں پہنچ سکتی۔ تو جب وہ اپنے بیٹھ کے میٹنگ شیٹنگز کرتے رہتے ہیں تو حسیبہ ان کا نام ہوتا ہے، اور جب وہ وزیر کے پاس اپنی شکایات لے کے جاتے ہیں تو کس کو یاد ہے کیا نام ہوگا؟ سامیہ۔ بالکل، سمیع، یعنی کہ اپنی شکایات سنانے کے لیے پھر وہ وزیر تک ہی جا سکتے ہیں نا، سامیہ۔ اب یہ 6 نام ہیں ماضی کے جو کہ ہم قرآن مجید میں استعمال کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو باقی 3 ہیں، یعنی کہ ایک زیر والا اور 2 پیش والے، یہ قرآن میں استعمال ہی نہیں ہوئے، ٹھیک ہے، تو اس لیے ان کو ہم نہیں ذکر کر رہے۔ ایک پیش والا استعمال ہوا ہے قرآن میں، زبر کے تینوں استعمال ہوئے ہیں، اس لیے ہمیں 80% الفاظ ملتے ہیں، 5% پیش کے ملتے ہیں کیونکہ 2 باقی شکلیں استعمال ہی نہیں ہوئی، اور ایک جو ہے وہ زیر کی بھی نہیں استعمال ہوئی، تو بیسیکلی اب ہمارے پاس صرف 6 اشکال ہیں جو ہم سمجھیں گے۔ یہاں تک آپ لوگوں کو بات سمجھ آئی اور ان کے نام یاد رہیں گے؟ یس میم۔ میم ایک بار تھوڑا سا ریکیپ کر دیجیے، میرا ابھی جوائن جی، اکثر یہ ایک سوال بات پوچھ کیا لیجیے۔ جاتا ہے کہ زبر زیر پیش کا نا کہ کس طرح سے اس کو ماضی میں، جس طرح ہم نے کہا تھا کہ آئین کلمہ تبدیل ہوتا رہتا ہے، 3 پوزیشنز لیتا ہے، آپ کو بہت سے الفاظ زبر والے ملیں گے، آئین کلمہ 80% زبر والے، 15% زیر والے، اور صرف 5% پیش والے، ٹھیک ہے۔ تو اب ان کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں کہ پیش والے بھی بیسیکلی 3 طرح کے الفاظ ہوتے ہیں عربی زبان میں، اور زبر والے بھی 3 طرح کے الفاظ ہوتے ہیں، اور زیر والے بھی 3 طرح کے الفاظ ہوتے ہیں، لیکن ان 9 میں سے 3 کا استعمال قرآن مجید میں نہیں ہے، اس لیے ہم ان 3 کو چھوڑ رہے ہیں، 2 پیش والے ماضی اور 1 زیر والا ماضی، جبکہ زبر والے تینوں اشکال قرآن کے اندر موجود ہیں۔ ان کو جب بھی ہم نے سیکھنا ہے، ان کو ہم نے پیئر کی صورت میں بات کرنی ہے۔ اب ماضی میں آپ نے دیکھا ہے کہ اس کو آئین وہی ملی ہے جو کہ اس کی اپنی ہے، بادشاہ سب سے بلندی پہ ہے محل میں، اس کے پاس پیش ہے، وزیر 2nd درجے پہ ہے، اس کے پاس آپ دیکھو تینوں ماضی زبروں والے ہیں، اور عوام سب سے نیچے ہے، اس کی آپ دیکھو دونوں زیر والے ہیں، لیکن مضارع جو ہے نا وہ اس کی آئین وہ والا حرکت لے گی جدھر وہ موجود ہوگا، ٹھیک ہے۔ مثلا میں نے کہا بادشاہ صرف اپنے گھر میں رہتا ہے، کہیں پہ بھی نہیں جاتا، ٹھیک ہے، تو اس لیے اس کا مضارع جو ہے وہ بھی پیش والا ہے، کرما، اس کا جب میں مضارع لکھوں گی کیونکہ بادشاہ کہیں پہ بھی نہیں جاتا، آپ کو بتایا پہلی یتان علامت مضارع زبر والی، فا کلمہ پہ ہمیشہ پیش ساکن ہوتا ہے، لیکن آئین کلمہ میں نے کہا تینوں حرکات لے سکتا ہے، لیکن بادشاہ جو ہے کیونکہ اپنے ہی محل میں رہتا ہے، وہ کہیں آتا جاتا نہیں ہے، بیڈ ریڈن ہے، بیمار ہے، تو اس کے پاس پیش ہی ہے، کروما یک رومو، ٹھیک ہے، یعنی کہ جو اس کا ماضی ہے وہی اس کا مضارع ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ صرف اپنے اوپر کام کرتا ہے، کسی اور پہ کام نہیں کر سکتا، جب بھی یہ کام کرے گا صرف اپنے ہی ذات پہ کرے گا، یہ کبھی بھی دوسروں کے اوپر کام نہیں کرتا، نہ یہ وزیر کے پاس محل میں جائے گا،
وہاں جانے کا کام کرے گا، نہ یہ عوام کے پاس جائے گا، کیونکہ یہ بیمار ہے اور بیڈ ریڈن ہے۔ تو اس وجہ سے میں نے کہا تھا کہ یہ صرف اپنے ہی اوپر کام کرتا ہے، اپنا ہی کام کرتا ہے، اس لیے کرما یکرمو اس شکل کا کوئی مجہول نہیں ہوتا۔ کل کسی بچے نے کہا تھا نا کرما کا ہم مجہول بنا لیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو میں نے کہا تھا اس کا مجہول نہیں ہوتا۔ بات اب سمجھ آئی کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ یہ والی شیپ بادشاہ کے پاس ہے، اور بادشاہ صرف اپنے محل میں رہتا ہے، کہیں اور نہیں جا سکتا۔ فالج زدہ بیمار ہے، بیڈ ریڈن ہے، تو یہ کسی اور پہ کام نہیں کرتا، صرف اپنی ہی ذات پہ کام کرتا ہے۔ اس لیے اس کا معروف تو ہو سکتا ہے لیکن اس کا مجہول نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ کسی دوسرے کے اوپر ایکشن نہیں کر رہا ہوتا، ٹھیک ہے۔ تو یہ واحد شیپ ہے جس کا مجہول نہیں ہوتا۔ اب دوسرے نمبر پہ آ جاتے ہیں وزیر۔ اب جب یہ ماضی میں ہے تو آپ نے دیکھا تینوں آئین وزیر کی حرکات والی ہیں، زبر والی، ناصرہ، فاتحہ، ضربہ۔ لیکن یہ مدد لینے کدھر جاتا ہے؟ ابھی ابھی بتایا ہے، مدد لینے کدھر جاتا ہے؟ بادشاہ کے پاس۔ تو اوپر اب بادشاہ کے پاس۔ جب اس کا مضارع بنے گا تو وہ پیش والا بنے گا۔ تو ناصرہ، اس کی کیا مضارع ہے؟ علامت مضارع زبر، نون ساکن، وہ نہیں چینج ہو سکتا، لیکن ینصرو، کلمہ کیسی ہوگی؟ پیش لگ جائے گا۔ پیش والی ہوگی، پیش والی ہوگی۔ ینصرو، ناصرہ ینصرو۔ اب اس نے خوب بادشاہ سے جا کے مدد لی، پیسہ لیا بٹورا کہ میں نے عوام کے اوپر سڑکیں بنانی ہیں، ہاسپٹل بنانا ہے، میں نے ان کے سکولز بنانے ہیں، ان کے لیے میں نے بہت فلاحی کام کرنا ہے۔ خوب ڈھیر سارا پیسہ لے کے فتح یاب ہو کے، کامیاب ہو کے کدھر آ گیا؟ مدد لے کے بادشاہ سے واپس اپنے محل، نیچے بادشاہ کے پاس، اپنے محل واپس آ گیا نا۔ تو فاتح کا مضارع کیا ہوگا؟ یفتہو، یفتہو۔ اب یہ جب کیونکہ اپنے محل آئے ہے تو جوریاں بھرنے، تو اب اس کی آئین زبر والی ہے، یفتہو، فتح یفتہو۔ اب اس نے جب خوب تجوریاں بھر لی، اپنا پیسہ جوڑ لیا، تو اب اس نے کہا کہ میں جاتا ہوں ذرا عوام کے پاس نا، ان کی تو چٹنی بناتا ہوں اور ان کو اتنا مارتا ہوں کہ وہ میرے آگے سر نہ اٹھا سکیں، کبھی میرے آگے آواز نہ اٹھا سکیں۔ تو پھر کیا ہوا؟ جب وہ نیچے عوام کے پاس گیا تو اس کی کیا اعرابی حالت ہو گئی؟ ناٹ اعرابی حالت، آئین کلمہ اس کا کیسا ہو گیا؟ زیر والی، زیر والا، یز، ریبو، لام بھی نہیں بدلے گی، فا کلمہ بھی نہیں بدلے گا، لیکن آئین بدل کے کیا بن جائے گا؟ یز جزریبو، ریبو۔ جدریبو، کلیئر ہو گیا آپ کو؟ جی میم، جی ہاں، یاد رہے گا اس طرح سے آپ کو؟ جی انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے۔ اب عوام، میں نے کہا اب ماضی میں اس کے پاس اپنی اپنی حرکت ہے زیر والی، سامیہ، حاسبہ۔ اب پہلے تو وہ اپنے ہی شہر میں بیٹھ کے حساب کتاب لڑاتے ہیں، تو مضارع کو کیا حرکت ملے گی؟ زبر کی۔ یسمعو، کیوں؟ یسمعو، یسمعو۔ میں حساب کتاب کی بات کر رہی ہوں، میٹنگ کر رہے ہیں آپس میں اکٹھے ہو کے یحسبو، اپنے ہی شہر میں، یحسبو، اچھا حساب کا، ٹھیک ہے۔ کہ ہم نے یحسبو، جا کے کس طرح اپنے مسائل حل کرنے ہیں، تو ہو جائے گا یحسبو، یحسبو۔ یحسبو۔ اور پھر وہ جائیں گے اپنی شکایات لے کے وزیر کے محل، ان کو اپنی شکایتیں سنوانے، ٹھیک ہے، شکایات سنوانے کے لیے سامیہ کیا بن جائے گا؟ یسمعو، یسمعو، یسمعو۔ یسمعو، تو یہ وہ 6 شکلیں ہیں جو کہ آپ کو آئیں گی قرآن مجید کے اندر، اور جتنے بھی الفاظ ہیں جو ہم ثلاثی مجرد پڑھتے ہیں، اس کے جتنے بھی الفاظ ہیں وہ ان 6 پیر میں سے کسی ایک پیر میں ہوتے ہیں۔ ناصرہ کا جب بھی مضارع آئے گا وہ ینصرو ہوگا،
وہ کبھی ینسورا نہیں ہو، سرو نہیں ہو سکتا، ینسیرو نہیں ہو سکتا. اس کا جو ہے، اب یہ 6 شیپس ہیں جو میں نے آپ کو کہا قرآن کے اندر موجود ہے. ثلاثی، مجرد. سلاسی ان کو سلاسی مجرد کہتے ہیں ان 3 شیپس کو. حرفی مادہ ہے نا اس کے اندر. اچھا ثلاثی کا مطلب 3، مجرد کا مطلب اونلی. اونلی 3 لیٹر کے جو ورڈز ہوتے ہیں یہ 3 حرفی مادہ ہے. ناصرہ، فاتح، زاربہ، سامیہ، حسیبہ، یہ ان کی 6 شیپس ہیں اور اسی کا پھر ان کو مضارع سلاسی بنایا گیا ہے. ٹھیک ہے ان کو سلاسی مجرد کہیں گے. ٹھیک. جی، اونلی 3. جب آپ اس کو توڑو گے تو یہ 3 حرف ہی نکلتے ہیں نا. ماضی میں تو جی جی صرف 3 نظر آ رہے ہیں، مضارع میں تو وہ علامت مضارع اٹیچ کی ہے نا. تو اگر علامت مضارع توڑ کے ہٹاؤ تو پیچھے 3 ہی لیٹر بچتے ہیں نا. اونلی 3. تسنیہ بنانے کے لیے آپ الف نون لگا دیتے ہو، جمع بنانے کے لیے واو نون لگا دیتے ہو، یا نون نسواں لگا دیتے ہو جمع پلورل مؤنث کے لیے. تو جو بھی لگاؤ گے وہ عدد کے لیے یا جنس کے لیے لگاؤ گے، وہ ایکسٹرا ہوگا جو آپ نے خود اٹیچ کیا. جب اس کو توڑ کے علیحدہ کرو گے تو اونلی 3 رہ جائے گا. میڈم سمجھ آئیے آپ کو؟ جی ان جی تینوں سمجھ میں میں آ ہے گیا. نا سلاسی مجرد ان تینوں ڈبوں میں نا، بادشاہ کے، وزیر کے اور جی اس کے سارے یہ پورے تینوں کو 6 کے 6 پیئر ثلاثی مجرد ہاں کے ہیں. ہاں، یہ 6 پیئر جو ہے یہ سلاسی مجرد ہے. ٹھیک ہے. اب قرآن میم آپ نے مجید کے اندر مجرد کا میننگ کیا بتایا تھا؟ اونلی، صرف. only. میم یہ آگے لکھ بھی دیں تاکہ یاد رہے ہمیں. 3 اونلی صرف 3 3 صرف 3. حرف، یعنی کہ اس میں ایکسٹرا کچھ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. آپ علامت مضارع توڑ دو گے یا آگے عدد اور جنس کی چیزیں ہٹا دو گے تو پیچھے صرف 3 لیٹر بچیں گے. تو یہ 6 گروپ ہیں. مائک سے اس وقت کم از کم 5-6 آن ہیں. ٹھیک ہے. تو اب یہ اگر آپ کہانی ایک دفعہ یاد کر لو تو پوری زندگی نہیں بھولے گا آپ کو یہ. حالانکہ یہ اکثر بچے کہتے ہیں جی بڑا مشکل لگتا ہے، ہمیں یاد نہیں ہوتا. اگر جب دماغ میں میم یہ بہت ڈسٹورشن ہو رہی ہے. یہ مائک بند کریں سب. تم ڈسٹورشن جی، بہت میں نے زیادہ ہو یہی رہی تو ہے. ریکویسٹ کی ہے کہ سب مائک بند کریں. اب پوائنٹ سمجھ آ گیا ہے؟ جس کو نہیں آیا وہ صرف ہاتھ ریز کر کے پوچھے گا. ستارہ آپ کا کوئی سوال ہے؟ جی میم، میں نے یہ پوچھنا تھا، یہ جب آپ نے اوپر سب سے پہلے بتایا نا کہ یہ فعل مضارع سے نا فاعلہ سے 3 مضارع بنتے ہیں، یہ فاعلہ، فاعلہ اور فاعلہ. جو ان سے 3 بنتے ہیں وہ آپ نے فاعلہ، فاعلہ، فاعلہ ان تینوں سے سیم بنتے ہیں. جیسے فاعلہ سے یفعلو، تو آپ نے جی، تینوں آپ کو میں نے سیم. کہا تھا نا کہ ساری سب کی 3 شکلیں ہو سکتی ہیں. آئین زبر والا بھی ہو سکتا ہے، زیر والا بھی ہو سکتا ہے، اور پیش والا بھی ہو سکتا ہے. ہاں جی، لیکن جب آپ نے لکھی تو مجھے لگ رہا ہے تینوں کی سیم ہی ہے، تو اس لیے میں نے سیم ہی پوچھا. ہے نا، کیونکہ تینوں کی اچھا. سیم ہے تو آپ کو کیسے قرآن میں کیسے فرق کرو گے؟ تو اسی آسانی کے لیے ان شیپس کو فرق نام دے دیے علماء نے. جی چنانچہ میں نے پوچھنا تھا، مجھے سمجھ آ گیا. جی ٹھیک ہے. جی جی. تو بیسکلی میں نے اس کو اور شارٹ کر دیا ہے، یعنی کہ ان تینوں مضارعوں کا پہلے پیش والی ماضی تھی، پھر زیر والی ماضی تھی، پھر زبر والی ماضی تھی. تو میں نے ماضی کو ایک ہی دفعہ لکھ دیا بجائے 3 دفعہ لکھنے کے. ٹھیک ہے. 3 ماضی ہیں اور 3 مضارع ہیں. اس طرح سے 9 پیئرز بنتے ہیں. لیکن 3 کا کیونکہ قرآن میں استعمال نہیں ہے تو اس لیے ہم اس پہ اپنا وقت ضائع نہیں کر رہے. ہم وہی 6 یاد کر رہے ہیں جن کا قرآن میں ذکر ہے. اب میم ایک کوشچن پلیز. جی یہ جی جو آپ یہ جو کاروما کیا جو ہم نے این کلمہ جس میں پیش ہوئے گا اس کا پھر صرف اس کا
सिर्फ यकरुमु बनेगा ना, एक ही होएगा जो एन बिल्कुल कलमा वाला जो बिल्कुल फर्स्ट उसका वाला। बनेगा यकरुम, उसको पहचानना सबसे आसान है। और दूसरे वाला जो है उसमें तीनों शक्ल आ जाएंगी, जी और आप तीसरे कुरान वाला जो खोलो जेल ना, वाला। आप कुरान खोलो, हम उसको देखते हैं। जी मैम। मैम अच्छा इसका मतलब है कि ये कारूबा मजहूल नहीं बन सकता। जी, यही मैंने बताया है कि इसका मजहूल नहीं बनता। अच्छा कल किसी बच्चे ने कहा था ना कारुमा का माजी लेके उसका मजहूल बना लेते हैं, तो मैंने आप लोगों को कहा था कि उसका मजहूल नहीं बनता, तो यही वजह है कि इसका मजहूल नहीं बनता। अच्छा, अब इम्पोर्टेंट बात इसमें क्या है कि अब जितने भी कुरान के अंदर फेल अल्फाज होते हैं उन सब का ताल्लुक इन 6 में से किसी एक ग्रुप से होता है। ठीक है, जितने भी कुरान के अल्फाज हैं उनमें उन सब का जो किसी एक इससे उसका ताल्लुक होता है। मिसाल के तौर पे मैं आपको बताती हूँ, अब हमारे लिए उसको याद रखना बहुत मुश्किल है। अब कुरान में अगर कई लाख अल्फाज हैं या कई हज़ार अल्फाज हैं, तो हमारे लिए याद रखना बड़ा मुश्किल है कि किस कौन सा जो है वो किस उससे है। ठीक है, बाब से, इसको बाब कहते हैं, अबवाब। कितने अबवाब हैं? मैम 6 मैम बाब 6 हैं। अरबाब है। 6 अबवाब हो गए ना, 6 दरवाजे हो गए। वैसे 9 दरवाजे हैं लेकिन हम सिर्फ 6 को पढ़ रहे हैं। अब होता क्या है कि इन सब का ताल्लुक किसी ना किसी इन 6 में से किसी से ताल्लुक होता है इसका। अब हम जब कुरान मजीद खोलते हैं तो उसके अंदर हमें मिल जाता है जो डिक्शनरी है उसके आगे हमेशा लिखा होता है कि इसका ताल्लुक किस ग्रुप से है। इनको हम शॉर्ट करके इनके मैं मजीद बता दूं कि जो ये है करुमा यकरुमु, तो इसको जब ये आपको मिलेगा कुरान, जब यानी कि बाप का नाम पूछा जाएगा तो उसको शॉर्ट करके हम क्या कह देते हैं, काफ, कि इसका ताल्लुक काफ ग्रुप से है। तो काफ ग्रुप जैसे ही आप कोई कहेगा तो आपको पता चल जाएगा कि इसका ताल्लुक करुमा यकरुमु से है। इसी तरह नसरा यंसुरु के लिए हम नून का वर्ड यूज करते हैं, यानी कि डिक्शनरी में आपको नून का वर्ड मिलेगा। हर फेल के आगे उसका ये आपको ये टर्म्स नजर आएंगी। फा फतह यफ्तहा में आपको, यफ्तहू में आपको फ का वर्ड फा आगे मिले। लिखा हुआ नजर आएगा। जैसे ही नजर आएगा आपको समझ आ जानी चाहिए कि इसका ताल्लुक फतह यफ्तहू से है। इसी तरह द्वाद ज़रबा यज़रिबु का गौद दौर लिखा हुआ नजर आएगा, तो आप फौरन समझ जाओगे कि ये ज़रबा यज़रिबु से है। और सामिया यस्माउ के लिए आपको सीन नजर आएगा, सीन और हसीबा यासिबू में आपको क्या नजर आएगा, हा 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 नजर हा आएगा। हा तो आपको अब इन शॉर्टकट से आपको ये समझ आ जानी चाहिए कि इसका ताल्लुक किस बाब से है। अब हमारे लिए बहुत मुश्किल है कि हम इतने सारे अल्फाज याद करें, लेकिन जो बहुत ज़्यादा हमारे कॉमन अल्फाज इस्तेमाल हो रहे होते हैं, प्रैक्टिस में होते हैं, तो आपको आहिस्ता आहिस्ता खुद ही से याद होना शुरू हो जाता है। ठीक है, कि ये इसका ताल्लुक इससे। अब मसलन सामिया यस्माऊ अभी आपको याद हो गया, ठीक है, ये तो 6 वैसे ही याद हो गए। अमत रकीब आपका हाथ खड़ा है बेटा, आपका क्या क्वेश्चन है? बाजी। जी बेटा। हाँ, जो आपने खलासी मुजर्रद कहा है, तो ये 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 जो आपने लिखा है करूमा, नसरा, फतहा, दौरबा, समीआ, हसीबा, हम ये याद कर लेना चाहिए कि ये यही सलासी मुजर्रद हैं। जी आ, इसके अलावा भी कुरान में जितने भी वर्ड्स आएंगे ना, जो जिनको जी जब आप ब्रेक डाउन करोगे तो बीच में सिर्फ 3 लेटर्स रह जाएं। ब्रेक डाउन से क्या मुराद है, जिस तरह मैंने आपको शुरू में पढ़ाया कि शुरू में फ आ जाता है जो लफ्ज से अटैच होके आता है। ठीक है,
ف کا مطلب ہوتا ہے جی پس پھر یا دین آپ کہہ لو. اسی طرح شروع میں سین آ جاتا ہے س جس کا جی مطلب ہوتا ہے سون ان قریب. اسی طرح شروع میں لام کی بہت سی قسمیں ہیں. لی پلس اسم فور کے جی لیے آتا ہے. لی یا پلس فعل مضارع تاکہ کے لیے آتا ہے. اسی طرح لام ساکن آتا ہے ول اور فل چاہیے کے لیے. تو یہ ہم نے سیکھ جی لیے جو آپ کو پتہ ہے شروع میں جی اٹیچمنٹس ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. جی ال آتا ہے شروع میں, میم اضافی آتا ہے شروع میں. ٹھیک ہے. علامت جی مضارع آتی ہے شروع میں. ان کو جب آپ جی بریک ڈاؤن کر کے سیپریٹ کر دو, اینڈ میں جی آپ کو پتہ ہے کہ الف نون واو نون یا نون آپ کے جنس اور جینڈر کے لیے یا کوانٹٹی عدد کے لیے آتا ہے. ان کو بریک ڈاؤن کر گولتے آ جاتی ہے. ٹھیک ہے نا. الف تے آ جی جاتی ہے. ان کو توڑ جی دو گے تو پیچھے آپ کے پاس صرف 3 لیٹر رہ جائیں, تو وہ اس گروپ جی سے اس کا تعلق ہوتا ہے. جسے روٹ ان ورڈ کہتے ہیں جی, میم، روٹ ان ورڈ. ان صرف روٹ ورڈ رہ جائے, آپ کے پاس مادہ رہ جائے. لیکن ان کے اگر ان کے آپ کو یہ ایکسٹرا چیزیں ہٹانے کے بعد مور دین 3 ہو تو اس کا تعلق ثلاثی مزید فی گروپ سے ہوگا. وہ ہم نے آگے جا کے پڑھنا ہے انشاءاللہ. جی اب ٹھیک ہے. آپ کہتے یہیں کہ جو مجھے تھوڑا سمجھ آ رہا ہے, اس وقت سمجھ نہیں آ رہا. آپ کہتے ہیں کہ نصرہ سے ینصرو بنتا ہے, جی فتحہ سے یفتح بنتا ہے, ضربہ سے یضربو بنتا ہے. اب باقی جو بھی ہیں, باقی جو بھی قرآن شریف میں ثلاثی مجرد کے طور پر آئیں گے تو انہی سانچے میں بنیں گے. بالکل, یہ ٹوٹل 6 سانچے ہیں قرآن کے اندر. ٹھیک ہے. اب میں آپ کو جی مثال دیتی ہوں. آپ لوگ قرآن کی میں کچھ نکال لیتی ہوں صورتیں. ٹھیک ہے. اور میں آپ کو اس میں جی سے کچھ الفاظ بتاتی ہوں. آپ لوگ اپنا قرآن کھولو ذرا. کھول لیا میم. جی میں آپ کو ابھی بتاتی ہوں. میم آخر کی صورتوں میں سے دیکھنی ہے. میں نے ابھی کھولا نہیں ہے ذرا. جی یہ میں نے کھول لیا جی. سورت العادیات کھولو ذرا. میم کس نمبر کی آیت ہے؟ آ، 100. جی 100 ہے. جب کھول لیں تو مجھے ذرا بولیں. جی میم کھول لیا. ٹھیک ہو گیا. اب اس کے اندر اب جو فعل الفاظ ہیں سر میں ان کو بتاؤں گی آپ کو. مثلا آپ کا ایک ورڈ ہے اس کے اندر آیت نمبر 5 میں دیکھو. وَسَطْنَا وَسَطْنَا. ٹھیک ہے. اب یہ فعل ماضی ہے واو سین تے.
اب اس کے اوپر کیا ہے؟ یہ اس میں روٹ ورڈ کیا ہوگا؟ وسط. وسط. ٹھیک ہے. اب اس کو جب میں نے توڑا تو اس کی فا کو میں نے ہٹا دیا. ٹھیک ہے، اضافی تھا. اور اینڈ کا جو نون ہے یہ بھی اضافی ہے، نون نسواں ہے یہ. ٹھیک ہے. ماضی میں ہم نے پڑھا تھا نا، جعلنا، قتلنا، جو جمع مؤنث کے لیے آتا ہے تو ہم نے کیا کہا تھا، جب 6 نمبر آتا ہے تو لاسٹ لیٹر کو ساکن کر دیتے ہیں اور آگے نون نسواں لگا دیتے ہیں. یاد ہے فعل ماضی کی گردان؟ جی میم. تو اب اگر میں نون کو ہٹاتی ہوں تو تے پہ کیا حرکت آئے گی؟ جو ہم نے خود سے ساکن کیا تھا زبر. نا، زبر. زبر. ہم نے کہا ہے نا کہ فا اور لام پہ ہر حال میں زبر آنی ہے. یہ آیت نمبر کون سی ہے عادیات کی؟ 5 سورۃ عادیات نمبر، کی آیت نمبر؟ 5. تو اس میں تو ہے، تا تو نہیں ہے. تو تو ہی کہہ فوا رہی سو تو ٹھیک ٹھیک ہے. یہ بھی ہے. تو یہ اب استاذہ جی جب میں نے وسط ہوگا نا، تو ہے تا تو نہیں ہے، وسط یعنی درمیان. وسط واو سین تو تو کیوں بول رہے ہو آپ؟ تا تا واو سین جی تا. ٹھیک ہے. اب یہ ورڈ ہے وسط. وسط. ٹھیک ہے. اب اس کا مطلب ہے کہ اس کی آئین کیسی ہے؟ زبر والی ہے. زبر والی. اب ماضی میں زبر والی کتنی شکلیں ہیں آپ کے پاس؟ میم 3 ہے، نصر، فتح، ضرب. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کا مطلب ہے کہ یہ انہی 3 میں سے کسی ایک سے ہے نا. جی. اب یہ یکرم ہو یا سامیہ یا حسیبہ میں سے تو نہیں ہو سکتا نا. ٹھیک. یہاں تک تو آپ پہنچ گئے نا کہ اس کا تعلق ان 3 میں سے کسی ایک سے ہے. ٹھیک ہے. تو اب یہ ہمیں ڈکشنری ویسے ہیلپ کرتی ہے، وہاں سے ہم دیکھ لیتے ہیں. اس کا تعلق ضربہ سے ہے. تو اب اس کا مضارع کیا بنے گا؟ وسط. کیا بنے گا مضارع اس کا؟ فا کلمہ کو کیا کرتے ہیں؟ علامت مضارع کو کیا حرکت دیتے ہیں؟ میم پیش یوسیتو. دے دیتے ہیں نا میم، لام یوسیتو. لام کلمے کو میم اچھا پیش سب دے بند دیتے ہیں. کریں، مائک سب بند کریں، میں آپ سے پوچھوں گی. جی انسا آپ بتاؤ. اس کا مضارع کیسے بنے گا اگر ماضی اس کا واسطہ ہے؟ وہ وسطہ تو اب یہ ہمیں پتہ ہے کہ اس کا تعلق انہی 3 میں سے ہو سکتا ہے. وزیر کے گروپ سے ہے یہ. تو اب یا تو یہ ناصر ینصرو سے ہے، یا فاتح یفتحو سے ہے، یا ضربہ یضربو. اب ان 3 میں سے کوئی ایک مضارع ہے. اب میں خود آپ کی ہیلپ کر کے بتا رہی ہوں کہ اس کا تعلق ضربہ سے ہے. اب اس کا مضارع کیسے کیا بنے گا؟ انسا آپ کلاس میں نہیں ہو؟ عقیلہ صادق جی ٹیچر. مضارع کیسے بنے گا اس کا؟ ٹیچر یف سے تو بنے گا. جی یف سے تو بنے گا. بالکل ٹھیک ہے. یا پہ آ گئی زبر، واو ہو گیا ساکن، اور اب اس کی آئین کو دینی ہے زیر. ٹھیک ہے. اور جی جو وہ ہے مضارع کی اینڈنگ کس پہ ہوتی ہے ہمیشہ؟ پیش پہ. پیش پہ. تو بن گیا یو سیتو. سمجھ آ گئی آپ کو بات کی؟ جی جی ایک اور ورڈ لیتے ہیں. میم آپ نے کہا تھا کہ یہ جو ہے وہ وزیر والی سے آتا ہے. جی تو وزیر سے آیا نا، زارابا سے. اچھا ٹھیک ہے، صحیح، ٹھیک ہے. تو اس کے 3 مضارع ہیں نا. تو یہ زارابا والے گروپ سے ہے، عوام جس کو مار پڑنی ہے. اوکے. میم اسی میں اسی لیے 9 زیرہ نمبر. ہے، اس لیے سین کے نیچے زیرہ ہے. جی جی اوکے. میم اسی آیت میں 9 آیت نمبر جو ہے نا، افلا یعلمو. یعلمو بھی تو ہے نا میم اس میں ایک. جی میں آپ کو بتاتی ہوں اس میں بھی.
उसकी तो शेप बनी हुई है मैम। तो अब अगर शेप बनी हुई है तो अब आपने उसके माजी की तरफ जाना है। अब ये है या अलमू, ठीक है। अब आपके पास मुजारे आ गया या लमू। अब इसका किस मैम ये कौन मुजारे सी का आयत है? कौन सी आयत है ये वाली? 9 नंबर या अलमू। अब ये मुजारे है ना, तो इसका मतलब है आपने इसकी माजी की तरफ जाना है। अब मैं बताऊं अगर मैम? ये मुजारे है तो उसकी माजी कौन क्या क्या हो सकती है? जबर वाला अलम मुजारे अलमा कितने कितने अल्फाज हैं जबर वाले मुजारे? तो मैम 2। ठीक है, आपने ये गौर करना है कि सबके दो दो हैं, 2 पेश के हैं, 2 जबर के हैं, 2 जेर के हैं, जो मुजारे हैं। तो अब जबर वाले कौन से 2 मुजारे हैं? जी निगत आप बताओगे, जबर वाले 2 मुजारे कौन से हैं? नहीं मालूम, बताइए। अच्छा, मैंने इसका आपको कहा शुरू था से ना जबर जो है वो किसके पास है? आप कहानी सोचोगे ना आपको एकदम जवाब आ जाएगा। जबर वाला मुजारे किसके पास, जबर किसके पास है? मैं बताऊं मैम? नहीं बेटा, मजीद प्लीज सब माइक फतहा बंद करें, मैं डिलीट कर दूंगी जो बोलेगा। मैं सदफ का नाम लिया है। सदफ क्लास में नहीं हो? जी बताओ कि अब मुजारे जो है सिर्फ 2 2 हैं हर हरकत के ना, तो जबर किसके पास है? ऊंचा बोलना है, आपकी आवाज नहीं आ रही। मैंने सिर्फ सवाल जो किया है कि जबर किसके पास है? के पास है वजीर के पास है ना। जी। अब वजीर के महल में कौन कौन गया है? फतह, नसरा और दराबा। बेटा ये तो माजी है, अब हम मुजारे की बात करने लगे हैं। मैंने कहा था जो जहां जाता है उस मुजारे को वो हरकत मिलती है। क्या बादशाह वजीर के पास आया था? नहीं, बादशाह वजीर के पास नहीं इसका आया, मतलब है वजीर के आए, पास। पेश वाला तो नहीं हो सकता ना माजी, जी ठीक है। तो एक तो वजीर खुद आया अपने महल में, इसका मतलब है क्या करके आया था वजीर? फतह याब होकर आया था। तो इसका मतलब है कि इसका ताल्लुक किससे हो सकता है? यफ्तहू से हो सकता है। फतह हो गया जी। और दूसरा कौन आया था वजीर के महल? वजीर के महल में वजीर गया था मदद लेने के लिए। व- आया कौन था वजीर के महल में? कौन आया था? जो वजीर के अवाम आई महल थी, आएगा अवाम बस आई उसको वो अवाम, उसको अच्छा जबर मिल अच्छा सकती है। सही सही, अवाम आई थी, अवाम। अवाम आई थी ना अपनी सुनाने के लिए शिकायत। जी तो फिर इसका मतलब है कौन सी 2 जबरों वाले मुजारे होते हैं? एक वजीर जब खुद फतह याब होके आया यानी कि यफ्तहू, और दूसरा जब जी अवाम उसको अपनी शिकायतें सुनाने के लिए गई, सामिया यस्माऊ। जी जी जबर वाले कौन कौन हो सकते हैं? सिर्फ फतह यफ्तहू या सामिया यस्माऊ। आप कहानी जहन में लाओ ना तो आपको एकदम समझ आएगी। तो अब या लमू का ताल्लुक इन 2 से हो सकता है सिर्फ, या फतह यफ्तहू से और या सामिया यस्माऊ से, ठीक है। तो ये जो या अलमू लफ्ज है ये सीन सांचे से है, क्लियर है? ठीक है जी। 3 साल से जी। हाँ, इसका ताल्लुक सीन सांचे से है। अच्छा सर मुझे एक सवाल ये पूछना, आपने अभी आपने आपकी आवाज बताया कि बिल्कुल नहीं आ रही। दराबा जो है, जैसे कि आपने अभी मुझे बताया कि ये दराबा जो है वो पहले आपने बताया था कि ये सॉरी, जो पहला वाला वर्ड था वसता जो है ये दराबा ग्रुप से है, तो ये मैं यदरिबु ग्रुप से है, तो ये कहती कि कैसे हमें पता चलेगा कि ग्रुप से ताल्लुक रख रहा है। अब जैसे कि ये आपने बताया यालमु, यहाँ पे 2 वर्ड थे, फतहा ओ यफ्तहा, यफ्ताहु और यस्माउ, ये 2 वर्ड थे। अब इन 2 वर्ड में से हमें कैसे मालूम चलेगा कि यालमु जो है वो यस्माउ से आया है?
آپ کو یہی بتایا ہے کہ یہ ہمارے لیے ہیومنلی پاسبل نہیں ہے کہ ہم اتنا سارا یاد کر سکیں، تو یہ ہمیں ڈکشنری سے ہیلپ لینی ہوتی ہے. اچھا جی آپ ڈکشنری کھولتے ہو، اس لیے آپ کو ڈکشنری کا یوز بھی بہت ضروری ہوتا ہے. تو ہر ورڈ کے آگے اس کا باب لکھا ہوا ہوتا ہے. اچھا لیکن ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ آلریڈی پہلے سے ہمیں یہ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ یہ اس باب سے جی ہوگا. اچھا بالکل چلیے اب لکھا ہوا سمجھ ہوتا ہے. اور لیکن جو بہت زیادہ ورڈ ہم یوز کر رہے ہوتے ہیں نا، یا قرآن میں جب ہم ترجمہ سیکھ رہے ہوتے ہیں بار بار جو لفظ آتے ہیں، تو پھر آپ کو ود ٹائمز خود ہی یاد ہو جاتا ہے. صحیح ہے، ٹھیک ہے سمجھ میں آ گیا. صحیح ہے، ٹھیک ہے. لیکن ویسے آپ کو ڈکشنری کی ہیلپ سے پتہ چلتا ہے. صحیح. وہ اکثر میں جیسے روٹ ورڈ نکالنے کے لیے بھی ہم دیکھتے ہیں تو لکھا ہوا ہوتا ہے مادہ، اور اس کے آگے بریکٹ میں لکھا ہوا ہوتا ہے جیسے سین فا. اب سمجھ میں آیا، کیونکہ دیکھی میں نے ڈکشنری تو وہ مجھے اندازہ نہیں ہوتا تھا، اس کو سمجھ ہی نہیں آتا تھا کہ اس کو کیسے اس کو ڈھونڈیں گے. ٹھیک ہے، اب بالکل، یہ سمجھ میں ڈکشنری میں ہر لفظ کے آگے اس کا باب لکھا ہوتا ہے. آئی. اب یا علمو کا ماضی بناؤ، کیا بنے گا؟ یا علمو کا بنے گا علمو. آپ بیٹا اس کا ماضی دیکھو نا کیا ہے، کس باب سے ہے. یہ یس ہوگا تو سوری یہ بن جائے گا علیمو. پیش کیوں لگا رہے ہو آپ ماضی کے اوپر؟ سوری علیمہ. علیمہ علیمہ، بالکل ٹھیک ہو گیا، علیمہ. ٹھیک ہے، عالمہ یا علمو، علیمہ یا سمجھ آ گئی آپ کو؟ جی ٹائم ہمارا پورا ہو گیا ہے. اب یہ اگلی دفعہ میں آپ لوگوں سے کہانی پوچھوں گی، ٹھیک ہے؟ یہ آپ کو پیئرز آنے چاہیے، اور میں رینڈملی ہر دفعہ کسی ایک بچے سے پوچھ لیا کروں گی، ایک دو سے. تو ہر کلاس میں آپ کو ریڈی ہو کے آنا ہے. جی جن کے ہاتھ کھڑے ہیں ان کے کیا سوالات ہیں؟ کوئی ستارہ آپ بتاؤ. نہیں میم، میں نے پہلے کیا تھا کھڑا ہینڈ ریز، پھر میں نے آپ نے بتا دیا تھا مجھے. ٹھیک ہو گیا. اور کوئی بچہ، کسی کا کوئی سوال؟ جی استاذہ جی، یا لمو سے ہم نے علیمہ کیسے عین کو، یہ مجھے یہاں سے سمجھ نہیں آئی. یا لمو تھا نا، جی تو یا تو ہم نے وہ لگایا تھا، ہم نے اس کو مضارع بنایا تھا. یہ ہم نے تو یعلمو نہیں کا بنایا نا، یہ تو قرآن میں لکھا ہوا ہے، ہم نے نہیں بنایا. ہاں جی بنایا تھا جی یا لمو. تو ہم پھر جو یا کے اوپر وہ زبر ہے تو اس سے ہم بچانے گے کہ ہم نے عین کا کے اوپر زبر دینی ہے. نہیں بیٹا، یعلمو جو ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو مضارع کے یہاں پہ ہم نے 6 پیئر بنائے ہیں نا، جی ہاں اب ان میں سے 2 کی آئین زبر والی ہے، جی 2 کی آئین زیر والی ہے، اور 2 کی پیش والی ہے. جی تو آپ نے سب سے پہلے تو یہ دیکھنا ہے کہ زبر والی، اب کیونکہ یہاں پہ لام پہ زبر ہے، تو اب آپ نے فوراً دماغ میں اپنے 6 پیئر کو سوچنا ہے کہ ان میں سے کون سی زبر والی، دو ہی زبر والی ہیں ہوں گی نا، کہ وہ کون سی زبر والی ہیں. جی تو اب آپ کو یہاں پہ نظر آ رہا ہے کہ ایک یفتہو، اس کی آئین زبر والی ہے، اور ایک یسمعو، ان 2 کی زبر والی ہے. جی تو پھر ان 2 میں سے کسی گروپ سے اس کا تعلق ہوگا نا. جی جی تو پھر ابھی میں نے کہا کہ پھر ہم یہاں تک تو ہم پہنچ جاتے ہیں 2 تک، جی لیکن ظاہری بات ہے کہ ایک دم سے آپ کو یاد نہیں ہوتے سارے. پھر ہم ڈکشنری سے، قرآنک ڈکشنری سے ہیلپ لیں گے. تو ہمیں پتہ چلا اس کا تعلق سین گروپ سے ہے، سمیہ. تو پھر آپ کو خود ہی اس کا پتہ چل گیا کہ ماضی کیسا ہوگا. جی ٹھیک. جی جزاک اللہ استاذہ. ٹھیک ہے جی. افشاں آپ کا کیا سوال ہے؟ میم سیم سوال تھا یہی کہ کیسے پتا چلے گا. جی آپ کو میں نے شروع میں بتایا کہ پتہ آپ کو ڈکشنری کی مدد سے ہی چلے گا. لیکن 2 تک تو ہم پہنچ ہی جاتے ہیں. اور میم ویسے
ان کی اعراب وغیرہ دیکھ کے ان سے میچ کرنی ہوتی ہے نا، یہ جو ورڈز لکھے ہوئے ہیں ان سے. جی بالکل. جی اور کسی کا کوئی سوال؟ جی میم میرا سوال ہے. جی میم میں نا کل کی کلاس کسی وجہ سے نہیں لے پائی تھی، تو تھوڑا سا ریکیپ کر دیں گے، شارٹ ریکیپ. کل ہم نے کیا پڑھا تھا؟ مضارع مجہول پڑھا تھا ہم نے. جی میں کلاس کے بعد جس کے پاس ٹائم ہے میں وہ ابھی چھوٹا سا کرنا چاہ رہی تھی، کیونکہ اس کلاس کو آف کر کے دوبارہ کال دوں گی، کیونکہ کل ہماری ریکارڈنگ نہیں ہو سکی تھی. کل میرے کوئی میموری فل ہو گئی تھی، تو میں نے اس کو ریکارڈ ویسے بھی کرنا ہے، تو جو بیٹھنا چاہے اس میں بیٹھ سکتا ہے. آج کا لیکچر کلیئر ہے آپ لوگوں کو؟ جو بچے خاموش تماشائی بن کے بیٹھے ہوئے ہیں. میم یہ قرآن میں نے ایک کا سوال اوپر جو ورڈ لکھا تھا زارابا سے جو تھا واسطہ جو ہے، جی اور یوسی تو لکھا تھا اس کا، تو یہ قرآن میں واسطہ تھا جو جس سے ہم نے اس کا مظاہرے بنایا ہے. قرآن سوری میں جی قرآن میں وسط تھا نا، وسطنا، ٹھیک ہے قرآن میں تھا وسطنا. ٹھیک ہے. تو تو میم ہمیں تے یہ کیسے پتا ساکن تھا، چلے تو گا؟ وہ تو ہمیں پتہ ہے نا کہ وہ نون نسواں جوڑنے کے لیے تے ساکن، پیچھے تے کو ساکن کر دیتے ہیں. تو جب ہم نے جی جی نون توڑ کے علیحدہ کیا تو اس کی زبر واپس آ گئی. ٹھیک ہے. لام کلمہ تو پہ تو میم ہمیشہ ہی زبر ہوتی ہے نا. جی آپ نے آئین تو کلمہ دیکھنا ہے. جی میم آئین کلمہ کے اوپر جو زبر تھی، جیسے یہ وزیر والا گروپ ہے جو، اس میں تو پھر سارے جو ہیں وہ ناصرہ، فاتحہ اور زارابا، یہ سارے جو اس کے ماضی ہیں وہ تینوں زبر کے ساتھ ہیں. تو بالکل. ہمیں پھر یہ کیسے پتا چلے گا کہ یہ جو ہے وہ زارابا سے ہے؟ یہ اس کے لیے ڈکشنری دیکھنی پڑے اس گی. کے لیے ڈکشنری دیکھنی پڑے گی. ٹھیک ہے. خود سے پھر ہم نہیں اس کا خود سے نہیں دیکھو کر نا، یہ تو سکتے. کئی ہزار الفاظ ہیں نا قرآن کے اندر، تو جی آپ کے لیے ہیومنلی پاسبل تو نہیں نا کہ ان سب کو ہزاروں کو یاد کرو ٹھیک. کہ کون سا لفظ کس گروپ سے ہے. تو اس کے لیے ہمارے پاس ڈکشنری ہونی چاہیے جس کو کھول کے ہم فوراً دیکھ لیں کہ اس کا تعلق کس گروپ سے ہے. ہر ٹھیک ہے میم. ورڈ کے آگے نا، اگر آپ ڈکشنری کھول کے دیکھو گے، ہر ورڈ کے آگے اس کی باب کا یہ شارٹ ٹرم لکھی ہوتی ہے، کاف، نون، فا، غاد، سین یا ہا. ٹھیک. میم یہ کوئی ڈکشنری ایک تو بک کی صورت میں بھی کوئی کسی اچھی بک کا نام بتا دیں، اور اگر پی ڈی ایف میں کچھ ہے تو وہ بھی اگر بتا دیں تو تاکہ ہم پاس رکھ لیں. بالکل میں آپ کو بھیج دوں گی. ڈکشنریز، قرآنک ڈکشنریز بھی کافی ساری ہیں، اور ایک گھر میں جی میم. لازمی ہونی چاہیے. جی بالکل میم، وہ گھر میں ایک لیں گے. آپ اچھی سے کسی کا نام بتا دیں جو آپ کے خیال میں سب سے اچھی ہے، اور اگر پی ڈی ایف میں بھی ہے تو وہ بھی دے دیں تاکہ ہم موبائل میں بھی رکھ لیں. نام بتا دے تاکہ ہم لوگ خرید لینا اسے. ٹھیک ہو گیا بیٹا، ٹھیک ہو گیا. چلیں جی میں اس کو بند کرنے لگی ہوں. یہ آخر میں جتنے ایکسکیوز بچے می، ہیں جو خاموش رہے تھے ان کو سمجھ آئی میرا ہے؟ ایک سوال تھا کہ یہ اس کی ہم ہیڈنگ کیا ڈالیں گے کہ مطلب مضارع ثلاثی اور مجرد کے ابواب. ٹھیک. یہ 6 باب ہے نا، ان باب کے نام ہیں یہ ٹھیک. بیسکلی. جی اچھا، بہت شکریہ. میم اس کی ریکارڈنگ آئے گی؟ جی جی بیٹا. تھینک یو میم. میم جب کل آپ نے ہوم ورک دیا تھا